میں بدر رکھا، بدر رمضان میں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جب میں ملتا ہوں تو کیا ہوتا ہے۔ 313 جمعے کا دن 17 رمضان 313 سارے لشکر میں 2 گھوڑے حضرت زبیر حضرت مقداد، سارے لشکر میں 8 تلواریں اور 60 اونٹ اور 1000 قریش کا لشکر، 300 گھوڑ سوار، 700 تلواریں، باقی نیزہ تیر تفنگ سے مسلح، یہ بھوکے پیاسے او رجے پجے، یہ کمزور فاقوں کے مارے، او کھا کھا کے کنے موٹے، یہ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے۔ اور میرے اللہ نے جان بوجھ کے کیا، بتایا نہیں، جب میرے نبی مدینہ سے نکلے تو جبریل موجود تھا۔ میرے اللہ ہے، میرے اللہ شارق سے زیادہ قریب، بتایا نہیں کہ میرے حبیب 313 لے کے نہ جا۔ ابو جہل آ رہا ہے، ابو سفیان نکل چکا ہے، جس قافلے کو آپ چاہتے ہیں وہ نکل چکا ہے۔ اب ابو جہل آ رہا ہے 1000 کا لشکر لے کر، تیاری کر کے نکلیں، تیاری نہیں کرنے دی، بتایا ہی نہیں، نکال دیا۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ ابو سفیان تو گیا اور ابو جہل آ گیا۔ میرے اللہ بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہارا ہو چکا ہوں، میں تمہارا ہو چکا ہوں۔ ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، تو کیا کھڑائی کہ اللہ کہیں دینا آلے، اے یوں نہ کھڑائی میاں تکڑے بندے ہیں، انہوں نے اندر سر لے دے گئے۔ اللہ نے کہا فقیر بن کے آ جاؤ، اور اللہ نے ایک پورے صحابہ کے طبقے کی ترجمانی کی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک بڑا طبقہ 313 میں کہہ رہا ہے یار ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، ہم تو قافلہ لوٹنے آئے تھے، اے ساڑھے واسدہ کام کوئی نہیں رہ گیا۔ خیال آ رہے ہیں، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں، زبان پہ نہ آئے، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، خیال آ رہا ہے۔ میرے نبی کھڑے ہو گئے، بولو واپس جائیں یا آگے بڑھیں؟ چپ۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو حکم دیں گے تیار۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے، مقداد یا رسول اللہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، بل اذهب انت وربك فقاتلا نحن معاك مقاتلون امامك وخلفك وعن ايمانك وعن شمائلك۔ یا رسول اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ تو جا تے تیرا رب، دو میں لڑ لویا جے، جس لئے فتح ہوئے اس لئے روٹی دے سانو ساتھ لویا جے، اے لڑنے والا کام ساڑھے واسطہ کام کوئی نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جا موسیٰ تو جا تیرا رب، تے جا کے لڑ کے نا تے فتح کر کے تے پھر سانو دسو تے اسی آ جاؤں گے۔ تو میرے مقداد کہہ رہے ہیں، میرے نبی کے غلام کا، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب، ہم کہیں گے آپ چلیں، آپ کا رب چلے، آپ تلوار اٹھائیں ہم تلوار اٹھائیں گے، آپ آگے بڑھیں ہم آگے بڑھیں گے، آپ پیچھے ہٹیں ہم پیچھے ہٹیں گے، آپ دائیں مڑیں ہم دائیں مڑیں گے، آپ بائیں مڑیں ہم بائیں مڑیں گے، ہم آپ کے آگے قربان ہوں گے، آپ کے پیچھے قربان ہوں گے، آپ کے دائیں قربان ہوں گے، آپ کے بائیں قربان ہوں گے، ہماری لاشوں سے گزر تک کوئی آپ تک پہنچے گا، ویسے نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ ابھی تک مکے والے مہاجرین بول رہے ہیں، مدینے والے انصار نہیں بول رہے۔ جب آپ نے تیسری دفعہ کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے، ابو بکر بولے، مقداد بولے، آپ نے پھر کہا کیا کرنا ہے، تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انصاری مدینے والے، یا رسول اللہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے مہاجر بھائی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن لگتا ہے آپ مدینے والوں کی سننا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں، کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، آپ پر ایمان لائے، آمنا بک وبایعناک وعلمنا ان ما جئت به من السماء حق
اور ہم ایمان لائے کہ آسمان سے جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ یا رسول اللہ، آئے ہائے ہائے ہائے، سالم من شئت وحارم من شئت واقطع حبال من شئت خذ من اموالنا ما شئت ما اخذت من اموالنا احب الینا مما ترکت لنا۔ پھر یا رسول اللہ، پھر ہم مکے والوں سے پیچھے نہیں ہیں، آپ لڑیے جس سے لڑنا ہے، ہم لڑیں گے، آپ ہاتھ ملائیے جس سے ملانا ہے، ہم ہاتھ ملائیں گے، آپ ہمیں آگے کر دیجئے، ہم آگے ہوں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں، مدینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں بچے گا، آپ ہمیں فرمائیں سمندروں میں چھلانگ لگا دو، سارا مدینہ غرق ہو جائے گا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا، آپ ہمیں فرمائیں کہ یمن تک اپنی اونٹنیاں سواریاں دوڑاتے چلے جاؤ، اللہ کی قسم پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں گے کہ ہمارے بال بچوں کا کیا ہوا، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو سچ جانا اور حق جانا، آپ حکم دیجئے۔ اللہ ساتھ ہونے کا ایک نمونہ بدر، اللہ ساتھ ہو گیا، تلواریں نہیں، تیر نہیں، نیزے نہیں، گھوڑے نہیں، شخسوار نہیں، نہتے لوگ سامنے، طاقتور مسلح، پوری طرح کیل کانٹے سے لیس۔ پھر میرا نبی اللہ کے سامنے رویا ہے۔ پھر وہ رات 17 کی رات، شب جمعہ، رمضان جمعہ کی رات، اور میرے نبی ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور چادر ڈھلک رہی ہے، گر رہی ہے، اور آپ رو رہے ہیں، اور آپ نے 313 پر جو ٹھپا لگایا، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ مہر ملی ہے، نہ اس کے بعد کسی کو یہ مہر ملی، نہ اس سے پہلے کسی کو یہ سرٹیفکیٹ ملا، نہ اس کے بعد کسی کو ملے گا۔ میرے نبی تڑپ کے بولے، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ فلن تعبد۔ اوئے ہوئے ہوئے، اے میرے رب، یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اللہ اکبر! کیا بدر کے صحابہ کو عزت دی ہے۔ اے میرے رب، یہ 313 تہلک دونوں طرح، اگر ان 313 کو تو نے ہلاک کر دیا تو تیرا نام لینے والا دھرتی پہ کوئی نہ رہے گا۔ اے اللہ، یہ 313 ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ ان 313 کو اتنی عزت دی۔ جبریل بولے ایک دفعہ، یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ میں سب سے بہتر افضل کون ہے؟ آپ نے کہا میرے بدر کے صحابہ۔ جبریل بولے، یا رسول اللہ، 7 آسمان کے فرشتوں میں جو فرشتے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتے سب سے زیادہ بہتر، افضل اور مقدس فرشتے ہیں۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے 1000 فرشتے اتارے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب، یہ لفظ فا مجھے رلاتا ہے، میں اب بھی رو رہا ہوں۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب اللہ ہو جاتا ہے، جب اپنا ہو جاتا ہے تو پھر الفاظ دعا کے ابھی زبان پر ہوتے ہیں اور قبولیت زمین پہ اتر آتی ہے۔ یہ فا کا مطلب ہے فا، فاستجاب لکم، ثم استجاب لکم نہیں، ثم دیر سے، فا کہ جب میرے محبوب کے صحابہ نے مجھے پکارا، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا، اور میں تو تمہارا ہو چکا تھا، ہو چکا ہوں، لہذا ابھی الفاظ زبان پر تھے کہ میری قبولیت ہوئی، اتری، اور لبیک سے آسمان گونجے، عرش گونجا، فضا گونجی، اور میرے آسمان کے دروازے کھلے، اور تمہاری دعا کی ختم ہونے سے پہلے 1000 فرشتے زمین پر اتر آئے۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا، حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ تیز ہوا کیسی؟ ایسے بگولا سا آیا۔ آپ نے کہا جبریل آ گیا 500 فرشتے لے کر۔ پھر ایک اور ہوا کا جھونکا آیا، حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیسی ہوا ہے؟ فرمایا میکائیل آ گیا 500 فرشتے لے کر۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد،
کبھی اللہ سے بڑی دوستی ہوتی تھی، آنکھیں حرام نہیں دیکھتی تھی، زبان حرام نہیں بولتی تھی، ہاتھ ظلم سے پاک تھے، شہوتیں زنا سے پاک تھی، عورتیں بے حیائی سے بے پردگی سے پاک تھی، طاقتور متواضع تھے، غریب خوددار تھے، مالدار سخی تھے، حکمران رحم دل تھے، قاضی عادل تھے، تاجر دیانتدار تھے، غریب محنتی تھے، نوجوان سجدوں والے تھے، راتوں کو رونے والے تھے، روزوں والے تھے، حلال، پورے بازار میں جھوٹ کوئی نہ بولتا تھا، پورے بازار میں سود کوئی نہ تھا، کہیں شراب کی بھٹی نہیں تھی، کہیں ماں کا گریبان چاک نہ تھا، کہیں باپ کی دستار پگڑی اولاد اچھالتی نہ تھی، کوئی تاجر بددیانت نہ تھا، کوئی افسر رشوت نہیں لیتا تھا، کوئی قبضہ گروپ نہ تھے، کوئی لینڈ مافیا نہ تھے، کوئی پراپرٹی مافیا نہ تھے، کوئی رشوت کے نظام نہ تھے، کوئی ظلم و ستم کے نظام نہ تھے، یتیم کے سر پہ ہزاروں ہاتھ ہوتے تھے، یتیم کی بیٹی ہر ایک کی بیٹی ہوتی تھی، تو پھر اللہ کہتا تھا تو پکار، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ پھر وہ آیا اور اس نے بدر میں آ کے دکھایا کہ 313 نہتوں نے 1000 کے منہ پھیر دیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا قد تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تھے، پاؤں زمین، یہ عجب جنگ ہے۔ ادھر باپ کھڑا ہے عتبہ بن ربیعہ کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر بیٹا کھڑا ہے ابو حذیفہ اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، ادھر چچا کھڑا ہے عباس بن عبد المطلب، ادھر بھتیجا کھڑا ہے علی بن ابی طالب، ادھر باپ کھڑا ہے عبداللہ بن جراح کفر کا جھنڈا لے کر، ادھر ابو عبیدہ کھڑے ہیں اپنے نبی کا جھنڈا لے کر، باپ بیٹا، ادھر عزیر بن عمیر کفر کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، ادھر مصعب بن عمیر بدر میں میرے نبی کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے، ادھر عاص بن ہشام ماموں کھڑا ہوا ہے، اور ادھر عمر بن خطاب بھانجا کھڑا ہوا ہے۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ادھر عبید بن حارث کھڑے ہیں، ادھر عباس بن عبد المطلب کھڑے ہیں، ادھر عتبہ کھڑا ہے باپ، ادھر ابو حذیفہ کھڑا ہے بیٹا، ادھر بھائی کھڑا ہے ولید بن عتبہ، ادھر بھائی کھڑا ہے ابو حذیفہ بن عتبہ، بھائی بھائی کے آگے کھڑا ہوا ہے، باپ بیٹے کے آگے کھڑا ہے، ادھر باپ کھڑا ہے نبی کا جھنڈا لے کر ابو بکر، اور ادھر بیٹا کھڑا ہوا ہے کفر کا جھنڈا لے کر عبد الرحمن بن ابی بکر، اور ادھر ابو بکر ہے ابو بکر کے سب نسل، یہ واحد صحابی ہیں جن کے سارے بیٹے ایمان لائے، جن کی ماں ایمان لائی، جن کے باپ ایمان لائے، جن کے بچے ایمان لائے، جن کی بیویاں ایمان لائیں، یہ واحد صحابی ہیں، واحد۔ باقی کچھ لائے کچھ نہیں لائے، کچھ لائے کچھ نہیں لائے۔ جب عبد الرحمن ایمان لے آئے تو مدینہ میں کہنے لگے ابا بدر کی جنگ میں تو میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے کہا بیٹا تو میری تلوار کے نیچے آتا تو اللہ کی قسم تجھے کبھی نہ چھوڑتا، تو میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ عجب جنگ لڑی گئی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح باپ سے بچتے رہے اور باپ سامنے آ کے وار کرے، آخر ابو عبیدہ نے اپنے باپ کی گردن اڑا دی اور میرے نبی سے ٹائٹل پایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے، ابو عبیدہ ہے۔ اے آج اللہ ساتھ ہو کے دکھا رہا ہے، میں ساتھ ہوں۔ اور جب ٹاکرا ہے، عتبہ نکلا، ولید نکلا، شیبہ، ولید بن عتبہ کا بیٹا، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، بھائی، 2 بھائی، بیٹا، بھتیجا، 3 نکلے۔ تو آپ نے کہا معوذ نکلو، افرا نکلو، معاذ نکلو، انصاری لوہے میں تینوں 6 کے 6۔ جب یہ سامنے آئے کون ہو؟ کفر بھی عجیب کفر تھا، تو کفر بھی بڑا ڈاڈھائی کفر آئی، مکے دے کفر بھی کمالا ہی کر چھڑیاں۔ کون ہو؟
کام مدینے والے تو واپس جاؤ، تم چھوٹے لوگ ہو، ہماری ٹکر کے نہیں ہو، چلو واپس۔ محمد اخرج الینا اکفانا، او میری قوم میرے مقابلے میں لا، اے کی تم چھوٹے چھوٹے بندے گل چھڈن۔ آپ نے کہا حمزہ نکلو اللہ اس کے رسول کے، علی نکلو اللہ اس کے رسول کے، عبیدہ بن حارث میرے نبی کے سب سے بڑے تایا کے بیٹے، عبیدہ نکلو اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اچھا عتبہ میں اپنی آل بھیج رہا ہوں، سب سے پہلے میری آل پہ خنجر چلے گا، میں اپنی آل بھیج رہا ہوں، آل النبی اولاد النبی، خاندان نبی۔ کسی نبی کا خاندان ایسا نہیں آیا جیسے میرے نبی کا خاندان ہے۔ نبیوں پر اللہ نے درود بھیجنے کا حکم نہ دیا اپنی ان کی امتوں کو، لیکن میں قربان جاؤں ہمیں اس کے نبی پر بھی درود بھیجنے کا حکم اور اس کی اولاد پر بھی درود بھیجنے کا حکم، الگ مستقل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، علی دو دفعہ، علی ایک دفعہ نہیں، علی دو دفعہ کا مطلب ہے کہ اے میرے رب ہم تیرے نبی پر مستقل درود بھیجتے ہیں اور تیرے نبی کی اولاد پر مستقل درود بھیجتے ہیں۔ کوئی ایک کربلا تھوڑی ہے، ہزاروں کربلائیں ہیں، ایک ان میں سب سے بڑی ہے۔ عتبہ کون ہو؟ حمزہ بن عبد المطلب۔ کون ہو؟ عبیدہ بن حارث۔ کون ہو؟ علی بن ابی طالب۔ یا قوم کرام اکفاؤنا، ہاں اب آئے ہو عزت دار لوگ، اب آئے ہو ہماری ٹکر کے لوگ۔ حمزہ اور عتبہ ٹکرائے، ولید اور علی ٹکرائے، شیبہ اور عبید ٹکرائے۔ حمزہ تو اسد اللہ، اسد رسول ہی۔ جب حضرت حمزہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے اور ہندا نے ناک کاٹ دی، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا، آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، میرے نبی جب لاش کو دیکھا تو اتنا روئے کہ ہچکیاں لگ گئی، دور تک رونے کی آواز گئی۔ یہ اپنے نبی کی حدیث سے یاد آتی ہے، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، جب تم پر دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے لگیں گے۔ میرے نبی کے بچے بھی ذبح کیے گئے تھے۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، بعد کے بادشاہوں نے ان کی بڑی قدر کی، بہت عزت کی۔ یزید کے بعد جو آئے انہوں نے بڑی قدر کی، بہت عزت کی، شہزادے بنا دیا، دنیا دین کے تو ویسے تھے۔ ایک دن ان کے نوکر نے کہا حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں، ساری رات روتے ہیں، اللہ نے آپ کو رزق دی، عزت دی، خاندان دیا، نوکر چاکر، حشم خدم، بیوی بچے، آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ اے میرے امام پھر رو پڑے، نام تو علی ہے، نام ہے علی، زین العابدین، عابدین کی زینت، عبادت گزاروں کے تاج، عبادت گزاروں کی زینت، لقب پڑا تھا عبادت کی وجہ سے، نام تو علی ابن حسین ہے۔ وہ پھر روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ فرمایا میرے دوست پوچھتے ہو میں ساری رات کیوں روتا ہوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جگر گم ہوا تھا، قتل نہیں ہوا تھا، گم ہوا تھا اور پھر مل گیا تھا، اور 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ تم مجھے کہتے میں نہ روں، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چچا زاد بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھا، اپنے چاچوں کو ذبح ہوتے دیکھا۔ یہ عباس بن علی کا سر کٹا، یہ جعفر بن علی کا سر کٹا، یہ عثمان بن علی کا سر کٹا، یہ محمد بن علی کا سر کٹا، حسین کا سر تو آخر میں کٹا، یہ عون بن عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد بن عبداللہ بن جعفر کا سر کٹا، یہ عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا سر کٹا، یہ قاسم بن حسن کا سر کٹا،
یہ ابو بکر بن حسن کا سر کٹا، یہ عبداللہ بن حسن کا سر کٹا، یہ علی الاکبر بن حسین کا سر کٹا، یہ ابو بکر بن حسین کا سر کٹا، اور سب سے آخر میں 2 سال کا معصوم بچہ عبداللہ بن حسین، انہیں ان کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ پتہ نہیں کون تھے، پتہ نہیں کون تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اس لیے قیامت کا دن اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے، یہ جزا سزا کا دن ہوتا تو شمر آل رسول کو قتل کرتا، ابن زیاد حسین کے منہ پہ چھڑیاں مارتا۔ ابھی میں ایسے کتاب دیکھ رہا تھا، صبح کتاب دیکھ رہا تھا تو وہ باب نکل آیا حضرت حسن کا کہ حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئے، تو آپ نے یوں سینے سے لگایا اور بوسہ لیا، اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ اس لیے دنیا سے جاتے ہوئے اب 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کا دن، جون کا، یہی جون کا مہینہ تھا، گرم جون، بیویوں کو بلا کے رخصت، بیٹی کو بلا کے رخصت، داماد کو بلا کے رخصت، خاموشی کے ساتھ۔ سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا، جو ہی سینے سے لگایا ساتھ ہی آنسوؤں کی جھڑیاں، برسات شروع ہو گئی۔ ایک کا کٹا سر نظر آیا ہوگا، ایک زہر میں تڑپتا نظر آیا ہوگا۔ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، کس لیے کہ حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، حسین سر چہرے کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اپنے گھر میں قربانی رکھی، کوئی یہ نہ کہے رشوت نہ لواں تو بچے کتھوں پالاں، کوئی یہ نہ کہے زمین تے قبضہ نہ کراں تے پتراں نو روٹی کتھوں کھواواں، کوئی یہ نہ کہے ملاوٹ نہ کراں تو روٹی کتھوں کھاواں۔ ناچنے والی کہتی ہے گھنگرو نہ باندھوں تو روٹی کہاں سے کھاؤں۔ میرے نبی نے کہا یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے، یہ میرا گھر ذبح ہو رہا ہے، دیکھو ایسی اولاد دکھاؤ، ایسے ہونٹ دکھاؤ جنہیں نبی نے چوما ہو اور اس پر چھڑیاں، ابن زیاد نے بھی چھڑیاں ماری، یزید نے بھی منہ پہ چھڑیاں ماری، یہاں یہاں یہاں، غضب اور قہر اور بغض اور حسد میں۔ وہ تو زید بن ارقم شام میں اور انس بن مالک کوفہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگے اے کم بختو، ان ہونٹوں پہ چھڑیاں نہ مارو، میں نے اللہ کے نبی کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں۔ رمضان آ گیا، اللہ کو لے لو، میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو، اللہ کو لے لو۔ کون ہو حمزہ آل رسول، کون ہو علی آل رسول، کون ہو عبید آل رسول، کا آؤ۔ حضرت حمزہ کا بتا رہا تھا جب ان کے لاشے کو دیکھا اور آپ تڑپ تڑپ کے روئے تو آسمان سے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے حبیب آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ ایک ہی وار میں عتبہ کا سر ہو گیا، علی نے ولید کو اڑا دیا، شیبہ اور عبید بن حارث ان کی ٹکر ہوئی تو شیبہ نے حضرت عبید کی ٹانگ اڑا دی، وہ گر پڑے تو حضرت علی اور حمزہ نے آ کر شیبہ کا سر اڑا دیا، تو عبید کی تو اٹھا کے جا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے، تو انہوں نے اپنے نبی کے پاؤں پکڑ لیے کہ یا رسول اللہ آپ گواہی دیتے ہیں میں شہید ہوں، میں نے اللہ رسول کے نام پر جان کو دی، آپ گواہی دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں یہاں بھی گواہ ہوں اور آخرت میں بھی گواہ ہوں کہ میرے چچا کے بیٹے نے اللہ رسول کے نام پر جان کی بازی ہار دی۔ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو آج ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا، اور آج وہ جانتے
کہ جو شعر انہوں نے کہا تھا میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا. وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. جناب ابو طالب کا قصیدہ ہے 99 اشعار کا. شیب ابی طالب میں كذبتم وبيت الله نبزا محمدا ولما نطاعن حوله ونناضل ونسلمه ينسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان الجطامى عصبة للأرامل يعوذ به له الله من آلها وهم عنده في نعمة وفواضل. اپنے چچا کے شعر کو پیش کیا. یا رسول اللہ، جو چچا ابو طالب نے قصیدہ پڑھا تھا آپ کی شان میں اور اس میں یہ شعر کہا تھا، آج وہ ہوتے تو جان لیتے کہ میں نے اس شعر کا حق ادا کر دیا. کہ ہاں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑ دوں گا؟ نہ میری تلوار چلے گی، نہ میرا نیزہ اٹھے گا، نہ میرا تیر چلے گا. اس سے پہلے ہم چھوڑ دیں؟ نہیں. ہاں میں اسے چھوڑ دوں گا. کب؟ جب میری لاش کے ٹوٹے ٹوٹے ہو چکے ہوں گے، جب میرا گھرانہ چاروں طرف قربان ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے مڑ لے جے اس تو پہلے کوئی مائدہ لال لیتے بھی کھاوے. ہاں کہ یا رسول اللہ آج میں نے شعر کا حق ادا کیا. ہاں. ان کا بعد میں انتقال ہوا، شہید ہوئے. ان کو تھوڑا یہ 2 دن بعد شہید ہوئے اور ان کو آگے جا کے قبرستان میں دفن کیا گیا. سن 2000 میں حضرت عبید کی قبر ڈھونڈ کے پہنچا تھا. اندر ہے، اندر صحرا میں، پہاڑ نہیں صحرا ہے. ایسی خوشبو، ایسی نورانیت، سبحان اللہ. حالانکہ نام بھی مٹ چکا ہے، سب نام مٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ بدو تھا، بدو علاقائی جو جانتا تھا وہ مجھے وہاں لے کر یہ ہے عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے شہید. میرے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے. حضرت عباس کو اتنا بڑا قد تھا کہ گھوڑے پر بیٹھتے، پاؤں زمین پر لگتے. ایک صحابی ابو ماقل چھوٹا سا قد انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے رسی میں اور کھینچ کے لا رہے. حضرت عباس پانی ہو گئے تو کہنے لگے بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا. وہ کہنے لگے ابو ماقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے پکڑا ہے. عباس کہنے لگے اس نے نہیں پکڑا. زمین آسمان کے درمیان کوئی شخص کھڑا تھا جس نے میرے ہاتھ مروڑ کے پیچھے کر دیے، اس نے آ کے رسی باندھ دی. وہ کہنے لگے اچھا عباس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، ابو ماقل نے نہیں دیکھا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، میں نہیں پکڑا ہے. آپ نے کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ ہو جا. اللہ نے فرشتے کو بھیج کر تیری مدد کی تھی، بدر کی جنگ اللہ کو ساتھ لینے، روزہ اللہ کو ساتھ لینے کا وعدہ ہے اللہ کا. اور رمضان میں اللہ نے ساتھ ہو کے دکھایا کہ میں کیسے ساتھ ہو جاتا ہوں. ہر بیان میں شور ڈالتا ہوں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ بر صغیر والے اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں. اللہ مجھے ذریعہ بنائے کہ ان کی زبانوں پر اللہ جاری ہو اور خدا مٹ جائے. یہ علماء بھی صحف میں چل رہے ہیں اور عوام بھی صحف میں چل رہے ہیں، خدا. ہاں میں کہتا ہوں خدا کہنا ٹھیک ہے، کیونکہ خدا اللہ کی ایک صفت کا نام ہے، وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو. پر میرے اللہ نے اپنا نام یہ نہیں رکھا، میرے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. اللہ، میرے اللہ کا نام اللہ، میرے اللہ کا نام اللہ. خدا نہیں، بھگوان نہیں، ایشور نہیں، دیوتا نہیں، یزدا نہیں، اوتار نہیں، گاڈ نہیں. میرے اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. میرا غریب بھی خدا کہتا ہے، میرا امیر بھی خدا کہتا ہے، میرا پڑھا لکھا بھی خدا کہتا ہے، میرے دیش کا ان پڑھ بھی خدا کہتا ہے، میرے دیش کے علماء راسخین خدا کہتے ہیں. میں کدھر جا کے ٹکر ماروں اور کہاں جا کے فریاد کروں؟ اور پہلے
اللہ تو کہنا سیکھو پھر اللہ بھی ملے گا۔ اور میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا، تسی مینوں محمد دین آکھنا شروع کر دیو، تسی مینوں خدا بخش آکھنا شروع کر دیو، یہ سارے نا ٹھیک ہیں، لیکن وہ میاں میرے پیو میرا نا طارق جمیل رکھیا ہے، میرا نام لال دین نہیں رکھیا، میاں مینوں طارق جمیل آکھو، اے مینوں تسی کداں دا لال دین بنا چھڑیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہوگا او بر صغیر کے مسلمانوں، او میں نے تو اپنا نام اللہ اللہ قرآن پکار اٹھا اللہ، دھرتی پکاری اللہ، آسمان پکارے اللہ، بادل پکارے اللہ، ہوائیں پکاری اللہ، پانی پکارے اللہ، قطرہ قطرہ پکارا اللہ، دھرتی دھرتی پکاری اللہ، پتے پتے نے پکارا اللہ، ذرے ذرے نے پکارا اللہ، ایک ایک چوٹی نے پکارا اللہ، ہر ہوا کے جھونکے نے پکارا اللہ، ہر پرندے نے پکارا اللہ، ہر سانپ نے پکارا اللہ، ہر ہاتھی شیر نے پکارا اللہ، ہر بھیڑ بکری نے پکارا اللہ، ہر گائے بھینس نے پکارا اللہ، ہر گھوڑے خچر اونٹ نے پکارا اللہ۔ ایک تم بر صغیر والے ہو خدا ہی آکھی جان دے، پتہ نہیں کتھوں کٹ کے لے آندا جے، اوے اللہ تا آکھو، اوے اللہ تا آکھو، یا زبان تا سدھی کرو، اوے یا منہ تا سدھا کرو، کی آکھی جان دے ہو؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام، اللہ احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الملك القدوس، اللہ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الله الخالق البارئ المصور الغفار، الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط، الله الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم، الله العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور المقيت الحسيب الجليل العلي القريب الكبير الرقيب المجيب الواسع، الله الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي، الله الله المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، الله الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، الله الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان، اللہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ رمضان آ گیا، کیا کرو گے؟ روزہ رکھیں گے، کیا کرو گے؟ بھوکے رہیں گے۔ اب میرا حلق کانٹے چبھ رہے ہیں کیونکہ میری عادت ہے پانی پینے، میں بیان میں بار بار پانی پیتا ہوں، اب میں پانی نہیں پی سکتا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا نہیں پینا، شام کو پلاؤں گا، شام کو کھلاؤں گا، ابھی چھوڑ دے، ہم نے چھوڑ دیا، روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں دیں گے، غلط نہیں تولیں گے، غلط نہیں دیکھیں گے، غلط نہیں سنیں گے۔ ایک ہوتا ہے صوم، ایک ہوتا ہے سیام، صوم سیام، قرآن نے دونوں لفظ بولے ہیں، ہاں، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، اور کتب علیکم الصیام، تھوڑا سا فرق ہے، یا اور واو سے تھوڑا سا فرق ہے۔ صوم کھانا پینا بند، کھانا پینا بند، سیام سر سے لے کر پاؤں تک ہر شے کا روزہ، دماغ غلط نہیں سوچ رہا، روزہ ہے۔ ازرے بے نہیں کہ روٹی نہیں کھاونی تے پانی نہیں پیونا، نہیں نہیں، دماغ کا روزہ، غلط نہیں سوچے گا۔ آنکھوں کا روزہ، بے حیا نہیں ہوگی، جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے، ہائے 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 ہائے، مارا گیا، مارا گیا۔ جس کی آنکھ بے حیا ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے، پتھر ہو جاتا ہے۔
جس کی آنکھ میں حیا کی سلائی سرما آ جائے ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے. جس کی آنکھ جھک گئی ساری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے. آنکھ کا روزہ، کانوں کا روزہ، گانا نہیں سنیں گے، حرام نہیں سنیں گے، غیبت نہیں سنیں گے. زبان کا روزہ، کھانا نہیں، پینا نہیں، غیبت نہیں، گالی نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، جھوٹ نہیں، بہتان نہیں، لگائی بجھائی نہیں. صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں، زبان کا روزہ الگ، کھانے پینے کا الگ. سینے کا روزہ، بغض نہیں. دل کا روزہ، نفاق نہیں. پیٹ کا روزہ، حرام لقمہ نہ جائے. ہاتھوں کا روزہ، غلط نہیں تولنا. ہاتھوں کا روزہ، غلط فائل سائن نہیں کرنی. ہاتھوں کا روزہ، رشوت نہیں لینی. ہاتھوں کا روزہ، ملاوٹ نہیں کرنی. ہاتھوں کا روزہ، کھوٹ کا کام نہیں کرنا. ہاتھوں کا روزہ، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. ہاتھوں کا روزہ، سونے چاندی میں ملاوٹ نہیں کرنی. پاؤں کا روزہ، تکبر سے نہیں چلنا، ایڑی مار کے نہیں چلنا. پاؤں کا روزہ، عجب سے نہیں چلنا، اترا کے نہیں چلنا، گھمنڈ سے نہیں چلنا. پورے وجود کا روزہ. عورت کا روزہ، جسم نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، چہرہ چھپ جائے، لباس میں چھپ جائے. پورے وجود کا روزہ. ایسا روزہ جس نے رکھا، جس عورت مرد نے رکھا، مبارک. اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا. اللہ ملا، اس کے خزانے ملے. اللہ ملا، اس کی جنت ملی. اللہ ملا، اس کی رحمتیں ملی. اللہ ملا، اس کی برکتیں ملی. اللہ ملا، زمین کی برکت ملی. اللہ ملا، اس کی رضا ملی. اللہ ملا تو جنت ملی. اللہ 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 اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے وہ اللہ جو محمد مصطفیٰ کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو ابراہیم خلیل کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو موسیٰ کلیم کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عیسیٰ روح کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عرش و فرش کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو بحر و بر کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو زندہ اور مردہ کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عورت اور مرد کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو جنات انسان فرشتوں کا اللہ ہے. ہم نے ابھی تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے. اس وقت فرشتوں کی آمد ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے اور ہم دکھی ہو کر پنچایت بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. اس گرمی کے روزے میں، اس بھوک اور پیاس کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں. ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. ہمارے دیش کا بھی دستور ہے، چند آدمی کسی کے دروازے پر پہنچ جائیں تو روٹھا ہوا مان جاتا ہے. یہ ہزاروں کا مجمع ہے، یہ عورتیں اور مرد ہیں، یہ بوڑھے اور جوان تیرے گھر میں آ کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے تیری منت کرنا چاہتے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. رمضان شروع ہو چکا ہے، تیری دوزخ کے دروازے بند ہیں، تیری جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان قید ہو چکے ہیں. ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم سے راضی ہو جا. تو بدر میں آیا تھا نا، تو بدر میں آیا تھا نا. جمعے کا دن تھا وہ، جمعے کا دن، لیکن اس وقت تیرے بندوں نے تجھ سے دوستی لگا رکھی تھی نا. تو ان کی دعا کے الفاظ ان کی زبان پر تھے کہ جبریل بھی آ گیا تھا 500 فرشتے لے کر، اور میکائیل بھی آ گیا تھا 500 فرشتے لے کر. تو نہیں بدلا، ہم بدل گئے ہیں. ہم نے دوستیاں تجھ سے توڑ کر مخلوق سے لگا لی، تجھ سے توڑ کر تیری چوکٹ کو چھوڑ کر بادشاہوں کی چوکٹ پہ جا جھکے، مالداروں کی چوکٹ پہ جا جھکے، طاقتوروں کی چوکٹ پہ جا جھکے. ہم نے تجھ سے تعلق توڑ، لیکن میرے بولو بچہ پٹ پٹا کے ماں کی گود میں ہی آ کے گرتا ہے. تو اگر ناراض ہے تو پھر تیرے ہی پاس آنا ہے. تو ہی تو وہ ہستی ہے جو ایک بول پہ راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم ماؤں کی ہزاروں منتیں کرتے ہیں، وہ پھر جا کے مانتی ہیں. باپ کے پاؤں پکڑتے ہیں، وہ پھر جا کے مانتا ہے. بیوی کو ہفتوں مناتے ہیں، وہ پھر جا کے مانتی ہے. بیوی خامند کو ہفتوں مناتی ہے، وہ پھر جا کے مانتا ہے.
تو ہی تو ایک عجب شہنشاہ ہے، زبان پہ خالی بول ہی آتا ہے یا اللہ معاف کر دے، تو یا اللہ بول پورا ہونے سے پہلے تو معاف کرنے کے لیے اعلان فرما دیتا ہے۔ یا اللہ بدر والے تو ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، مقداد تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، حمزہ تھے، یا اللہ یہ تو ہم گناہگار، ہمارے بڑے بھی، ہمارے چھوٹے بھی، ہماری عورتیں بھی، ہمارے مرد بھی، ہم سب نے اپنے دلوں کو سیاہ کیا، دامن تار تار کیا، کشکول بھی ٹوٹا لے کر آج تیرے در پر آخری آس لے کر آئے ہیں، امت حبیب پر کرم کر دے۔ ہمارے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کی کھالیں کھینچ رہی ہیں، انہیں ماؤں کے سامنے زندہ کھالیں کھینچی جا رہی ہیں، ہمیں للکارا جا رہا ہے، اپنے اللہ کو بلا کے لاؤ، یہ مجمع تجھے بلانے کے لیے ہے، اب تو آ جائے یا اللہ، بس ہو گئی۔ بچہ رو رو کہتا ہے اماں ہن تو میں رو رو بھی تھک پہ ہاں، ہن تو میری سن لا، اے میرے رب یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور اس مسجد میں فرشتوں کا ایک بھرپور مجمع، اس مسجد کے فرشتوں آج ہمارے ساتھ آمین کہو، آج تم بھی آنسو بہاؤ، ہم بھی روتے ہیں، تم تو روزے کے مکلف نہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تم آمین کہو، آج ہمارا مولا ہمیں منا دو، یا اللہ میری ریاکار، ہمارا مانگنا بھی ریاکاری، ہمارا ممبر پہ بیٹھنا ریاکاری، پر کدھر سے تو آجا میرے رب، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہم تجھے بلانے آئے ہیں۔ ہمارے معصوم بچے گردنیں کٹ گئیں، کھالیں کھچ گئیں، اسی دیس میں ماں نے اسکول بھیجا، درندوں نے سینے چھید دی، مائیں ناشتہ لے کے پیچھے پہنچ رہی ہیں کہ میرا بیٹا آج ناشتہ کیے بغیر اسکول چلا گیا تھا، آگے تڑپتے لاشوں کا رقص تھا۔ اے میرے مولا تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، آجا تجھے تیری عزت کی قسم، تجھے تیری ذات کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، تو آجا ہماری انگلی پکڑ لے، ہمیں تھام لے۔ جیسے بچہ کہتا اماں میں تھک پیا مینوں چالا، اماں میں تھک پیا مینوں چالا، یا اللہ ہم تھک گئے ہیں، ہم لٹ گئے ہیں، ہم ٹوٹ گئے ہیں، ہمیں کسی بادشاہ سے کوئی گلہ نہیں، وہ ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں، ہمیں کسی طاقتور سے کوئی گلہ نہیں، وہ ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ رمضان بدر والا کر دے، بدر والا کر دے، بدر والا کر دے، بدر والا کر دے۔ بے گناہوں کے خون سے دھرتی پھول کے پھٹ رہی ہے، پھٹ رہی ہے، عرب کا خون بہ رہا ہے، عجم کا خون بہ رہا ہے، معصوم بچوں کے گردنیں کٹ رہی، آجا تیری محنت کرتے ہیں، تو آجا بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم، تو آجا میرے اللہ، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تجھے تیری قدرت کا، ہم نے نیک بننے کی کوشش کی، نہیں بن سکی، دل کو دھونے کی کوشش کی، داغ اتنے گہرے ہیں، کھرچ کھرچ کے زندگی بیت گئی، نہ کھرچ سکے نہ دھو سکے، وہی گندا دل لے کے آئے ہیں، وہی پھٹی ہوئی جھولی لے کر آئے ہیں، وہی تار تار دامن لے کر آئے ہیں۔ ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، اور تو کہیں کھوٹا سکہ نہیں چلتا، یہ ہم کھوٹے مسلمان آئے بیٹھے ہیں، اور یا اللہ بہت گناہ کیے، پر جو گناہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے کبھی نہیں کیا، شرک نہیں کیا، تیری ذات کا شریک نہیں ٹھہرایا، پتھروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، صرف تجھے پکارا جب بھی پکارا، میرے مالک میرے مولا، ہر گناہ کیا ہے، شرک نہیں کیا، ہر عیب سے داغدار ہیں، تیری توحید کا دامن تھاما ہے، تجھے ایک من ہے، وحدہ لا شریک، تیرے حبیب کو تیرا نبی اور آخری مانا ہے، تیرے قرآن کو تیری کتاب تورات زبور انجیل صحیفے تیری کتابیں، تیرے فرشتے حق، جنت حق، دوزخ حق، لیکن ہم اس سے آگے پھسل گئے، ہمیں اس گندے ماحول نے کھا لیا ہے، چاروں طرف ننگی ننگے، جہاں رابعہ بصری جیسی عورتیں ہوں، جہاں جنید بغدادی جیسے مرد،
وہاں پاکیزگی نہیں ہوگی تو میرے ملک کے تاجر نے ہماری بچیوں کو کپڑا بیچنے کے لیے ننگا کر کے کھڑا کر دیا ہے. آجا ہماری بے بسی ہے، ہماری بے بسی، ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مالک، اس دیش کو پاک کر دے. تو نے رمضان میں ہی دیا تھا، 27ویں رات تھی. سبحان اللہ، یہ اتفاق نہیں تھا، تیرا انتخاب تھا. تو نے انتخاب کر کے اس دھرتی کو 27ویں رات میں عطا فرمایا. ہم تیری منت کرتے ہیں، اس کی قبر ٹھنڈی کر جس نے اس کا نام پاکستان رکھا، اسے پاک بنا دے، اسے زنا سے پاک کر دے، اسے قتل و غارت سے پاک کر دے، اسے چوری ڈاکے سے پاک کر دے، اسے ظلم و ستم سے پاک کر دے، اسے رشوت سے پاک کر دے، اسے جھوٹ سے پاک کر دے، اسے گھنگرو کی چھن چھن سے پاک کر دے، اسے بے حیائی آوارگی سے پاک کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ آجا میرے رب، تو ہی کرے گا تو ہوگا. اور اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، ان آنے والے مرد عورتوں سے راضی ہو جا، یہ ہمارے چوکیداروں سے راضی ہو جا، یہ جتنے بھی یہاں آئے ہیں سب سے راضی ہو جا. یا اللہ، ہم نے پچھلے رمضان سے اب تک جتنے گناہ کیے تھے، آج ہم اس گھڑی میں معافی مانگتے ہیں. ہماری پوری زندگی گناہ معاف کر کے ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے. اے مسجد کے فرشتوں، جب جاؤ تو ہمارے نبی کو ہمارا سلام پیش کر، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر، ہمارا روح حرم مان جائے، ہماری شام پر بھی سویر ہو جائے، ہماری اندھیری رات میں بھی صبح ہو جائے. ہم اس کے منتظر رہیں گے. ہمارے بیماروں کو صحت دے دے مولا، ہمارے روٹھے ہوں کو ملا دے مولا، ہمارے لڑے ہوں میں صلح کرا دے مولا، ہمارے موذی امراض والوں کو کامل شفا دے دے میرے مولا، جوان بچیوں کے نیک رشتے مقدر فرما دے میرے مولا، تنگ دستوں کی تنگی دور فرما دے میرے آقا، قرضوں میں جکڑوں کو آزاد کر دے میرے آقا، ناجائز مقدموں میں پھنسوں کو آزاد کر دے میرے آقا. جو اس ملک میں درندے پھر رہے ہیں انسانی شکل میں، انہیں ہدایت دے دے. اگر وہ انسان ہیں، اگر ان سے انسانیت نکل چکی ہے، ان کے دانت توڑ دے، ان کے ناخن کھینچ لے، ان کی گردنیں مروڑ دے. میرے تو نے موسیٰ کے فرعون کو پکڑا تھا، ہمارے فرعونوں کو بھی پکڑ لے. تو نے موسیٰ کے قارون کو پکڑا تھا، ہمارے قارونوں کو پکڑ لے. تو نے عاد کے شداد کو پکڑا تھا، ہمارے شدادوں کو پکڑ لے. تو نے ہر دور کے دہریوں کو پکڑا، تو ہمارے دور کے فرعونوں کو پکڑ لے. اپنی اس دھرتی کو پاک کر دے، اسے پاک کر دے، اسے پاک کر دے. یا اللہ، جو دوست روزے سے محروم ہوئے انہیں کل کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.